السلام علیکم دوستوں، ہیلدی انڈیا کی آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور خاص معجزے عطا کیے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش، ہیلدی انڈیا کو سبسکرائب اور جوائن کریں تاکہ ہمیں آپ تک دینی معلومات پہنچانے میں آسانی ہو۔ ساتھ ہی ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور انسٹاگرام پر ہمیں فالو کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام ایک بہت ہی نیک، پاک اور اللہ کی برگزیدہ بندی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام دنیا کی عورتوں میں سے منتخب کیا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے سرپرست حضرت زکریا علیہ السلام تھے، جو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ انہوں نے آپ کے لیے ایک حجرہ مخصوص کر دیا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی تھیں، اور آپ اتنی محنت اور شوق سے اللہ کی عبادت کرتی تھیں کہ اس دور میں ان کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ پر اپنا خاص فضل فرما کر بے موسم پھل عطا فرمائے۔ فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو آ کر یہ خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے زمانے کی تمام عورتوں میں سے بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور انہیں اس شرف کے لیے منتخب کیا ہے کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بغیر باپ کے بچہ پیدا کرنے کی قدرت کا اظہار فرمائے گا، اور ساتھ ہی یہ بھی خوشخبری دی کہ پیدا ہونے والا بچہ ایک معزز نبی ہوگا، اور وہ بچپن میں بھی لوگوں کو توحید کی دعوت دے گا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اس خوشخبری پر بہت تعجب ہوا، کیونکہ وہ شادی شدہ بھی نہیں تھیں اور بدکار بھی نہیں تھیں، بلکہ آپ پاک دامن اور نیک خاتون تھیں۔ فرشتے نے حضرت مریم علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کن کہنا کافی ہوتا ہے، اور وہ کام بغیر اسباب کے بھی ہو جاتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام اللہ کی قدرت سے بنا شادی کے اور بغیر کسی مرد کے قریب آئے، صرف اللہ کی قدرت سے حاملہ ہو گئیں۔ آپ کے حاملہ ہونے کی خبر جب سب جگہ پھیل گئی تو آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ زمانے والوں نے طرح طرح کی باتیں بنانی شروع کر دیں۔ حضرت مریم علیہ السلام ان لوگوں سے دور ایک الگ جگہ پر چلی گئیں۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت مریم علیہ السلام دوہری تکلیف میں تھیں۔ ایک تو جسمانی طور پر ولادت کے درد کی تکلیف، اور دوسری ذہنی طور پر آپ مستقبل کے تفکرات میں گھری ہوئی تھیں۔ آپ کو یہ یقین تھا کہ لوگ آپ کی باتوں پر یقین نہیں کریں گے، بلکہ آپ پر الزام لگائیں گے اور آپ کو طعنے دیں گے۔ اور جب ولادت سے فارغ ہو کر ایک عرصے کے بعد حضرت مریم علیہ السلام اپنی گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنے گھر لوٹیں، تو آپ کی قوم کے لوگوں کو یہ قبول کرنا ناممکن ہو گیا کہ بغیر باپ کے بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس وقت ایک معجزہ ہوا۔ لوگ حضرت مریم علیہ السلام سے بحث کر رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ وہ ہم سے مذاق کر رہی ہیں۔ اچانک بچہ بول اٹھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو کہ ابھی چھوٹے بچے تھے۔ انہوں نے کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے، اور اس نے مجھے بابرکت کیا ہے، اور جہاں بھی میں رہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں، اور اس نے مجھے اپنی ماں کا خدمت گزار بنایا ہے، اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا، اور مجھ پر میری پیدائش کے دن، میری موت کے دن، اور جس دن میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا، سلام ہی سلام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا یہ پہلا کلام ہے۔ آپ نے خود کو نہ تو اللہ کے بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا اور نہ ہی شریک ہونے کا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس الزام کی تردید کی جو آپ کی ماں پر یعنی حضرت مریم علیہ السلام پر لگایا جا رہا تھا۔ آپ نے واضح کیا کہ آپ کو اللہ نے کتاب اور حکمت عطا فرمائی ہے، غرض کہ آپ نے ان لوگوں کے تمام سوالات کا بخوبی جواب دے دیا۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر 30 سال کی عمر میں آسمانی کتاب انجیل نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے معجزے دیے
جو اس زمانے کے ماہر ڈاکٹروں کے بس کی بات نہ تھی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ دیا تھا کہ آپ پیدائش سے اندھے کو بھی صحت یاب کر دیتے تھے، یعنی اس کی آنکھوں میں روشنی آ جاتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا معجزہ یہ تھا کہ آپ اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کر دیتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ مٹی کے گارے سے پرندہ بنا کر اس میں پھونک مار دیتے تھے اور وہ اللہ کے حکم سے سچ مچ پرندہ بن جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے آسمانی کھانے کی درخواست کی۔ وہ واقعہ اس طرح ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کو حکم دیا کہ 30 روزے رکھیں۔ انہوں نے آپ کا حکم مان لیا۔ جب 30 روزے پورے ہو گئے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آسمان سے ایک دسترخوان آئے جس سے وہ سب اس میں سے کھانا کھا سکیں، اور اس سے انہیں یہ اطمینان بھی مل جائے گا کہ ان کی عبادت قبول ہو گئی ہے، اور یہ خوشی کا دن عید کا دن مقرر ہو جائے تاکہ روزے رکھنے کے بعد اس دن خوشی منایا کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی کہ وہ اس مطالبے کو چھوڑ دیں، مگر وہ لوگ نہیں مانے اور لگاتار اصرار کرتے رہے۔ لوگوں کے بار بار اصرار کرنے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سادہ اور معمولی ٹاٹ پہن کر مصلی پر کھڑے ہو گئے اور اپنا سر جھکا کر روتے ہوئے انتہائی خشوع و خضوع سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ تب اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دسترخوان نازل فرمایا۔ لوگ دیکھ رہے تھے کہ وہ 2 بادلوں کے درمیان آہستہ آہستہ نیچے آ رہا ہے۔ وہ دسترخوان لمحہ بلمحہ قریب آتا جا رہا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعائیں مانگ رہے تھے کہ اس کا نزول رحمت اور برکت بنے، عذاب کا باعث نہ بنے۔ اور آخر کار وہ دسترخوان قریب آتے آتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ کر ٹک گیا۔ وہ رومال سے ڈھکا ہوا تھا۔ آپ نے جب رومال اٹھایا تو اس میں 7 مچھلیاں اور 7 روٹیاں تھیں۔ ایک روایت کے مطابق سرکہ، انار اور دوسرے پھل بھی تھے۔ اس کی خوشبو بہت عمدہ تھی۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو لوگوں پر ظاہر بھی کیا، مگر پھر بھی اکثر لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا راستہ نہیں چھوڑا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا اور اللہ کی طرف بلایا تو اکثر لوگوں نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ کچھ نیک لوگوں نے آپ کی دعوت قبول کی، آپ کی مدد کی اور آپ کی بات کو دوسروں تک پہنچایا۔ کچھ شریر افراد ایسے تھے جنہوں نے آپ کی مخالفت کی، اور نہ صرف مخالفت کی بلکہ انہوں نے وقت کے حاکم تک غلط خبریں پہنچائیں، جس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شہید کرنے اور سولی پر لٹکانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے بچا کر اوپر اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شکل و شباہت کسی اور شخص کو دے دی۔ لوگوں نے اسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر سولی پر لٹکا دیا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے وعظ میں لوگوں کو بتا دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں نبوت کا دور ختم ہو چکا ہے، اب عرب سے نبی امی پیدا ہوگا جس پر نبوت کا سلسلہ پوری طرح سے ختم ہو جائے گا، اور اس کا نام احمد ہوگا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دے دی تھی۔ دوستو، یہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مختصر سا قصہ۔ اسے خوب شیئر کریں اور ایسی ہی مزید معلومات کے لیے ہیلتھ انڈیا کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے، خوش رہیے، مسکراتے رہیے۔ خدا حافظ۔